اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم اتیت بخزائن الارض فوضع فی کفی سواران من ذهب فكبر علي فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة متفق عليه. وفي رواية يقال أحدهما مسلمة صاحب اليمامة والأنسي صاحب صنعاء. لم اجد هذه الرواية في الصحيحين وذكرهما صاحب الجامع الترمذي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سو رہا تھا کہ حالت خواب میں ساری زمین کے خزانے میری خدمت میں پیش کیے گئے. ساری زمین کے خزانے میری خدمت میں پیش کیے گئے اور میرے ہاتھ پر سونے کے 2 کنگن رکھے گئے. میرے ہاتھ پر سونے کے 2 کنگن رکھے گئے. یہ سونے کے 2 کنگن جو میرے ہاتھ پر رکھے گئے یہ میری طبیعت پر بہت ناگوار گزرے. اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہے وہ روح کی بلندیاں چاہتا ہے، وہ جسم کی بلندیاں تو چاہتا نہیں. تو ایسے آدمی کے لیے سونا جو ہے وہ بوجھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے بہت شاک گزرے تو مجھ پر وحی کی گئی کہ ان کو پھونک مار دو. یہ جو تمہارے ہاتھوں پر 2 کنگن ہیں ان کو پھونک مار دو. میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں غائب ہو گئے. میں نے اس خواب کی تعبیر یہ وہ 2 آدمی کی جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے ظاہر ہوں گے. ان میں سے ہر شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ جھوٹا ہوگا. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن حکیم پر میں فرما دیا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خود وضاحت کی اس کی خاتم النبیین کا معنی کیا ہے. وہ بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے. قرآن حکیم میں خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے اور اس کی کا مطلب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خود فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. کوئی شخص اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی اور کو نبی مانتا ہے تو اس کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان ہندوستان میں بھی ایک ایسا آدمی ظاہر ہوا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب اس کے
اس کے فالورز کے دو گروپ ہیں، ایک اس کو نبی مانتے ہیں، ایک کچھ اس کو جو ہے وہ کچھ اور اس کی تعویلیں کرتے ہیں، لیکن اس نے دعویٰ نبوت کا کیا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو تو جھوٹا کہنا ضروری ہے۔ تم اس کو نبی نہیں کہتے ہو، کچھ اور کہتے ہو، عزت کا کوئی نام اس کو دیتے ہو، تو وہ بھی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی مترادف بھی ہے۔ پاکستان کی تو قومی اسمبلی نے باقاعدہ اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہوا تھا، 1974 میں فیصلہ ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3-4 جو ہے وہ بہت بڑے جھوٹے نبوت کے مدعی تھے۔ ان میں سب سے ٹاپ پہ تو مسلمہ کذاب تھا۔ یمامہ میں اس کے خلاف باقاعدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید اس جنگ کے کمانڈر تھے، اور اس جنگ میں بہت سارے مسلمان شہید بھی ہوئے تھے۔ آخر مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور اس کو مار دیا گیا تھا۔ تو ان کی طرف اشارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میرے ہاتھ پہ جو کنگن آئے تھے اور میں نے پھونک ماری وہ غائب ہو گئے تھے، اس خواب کی جو میں نے تعبیر کی وہ یہ تھی کہ اس سے مراد وہ دو جھوٹے نبوت کے مدعی ہیں، ان میں سے ایک صاحب صنعا، یہ ایک صنعا کے علاقے میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا نام اسود انسی تھا، اسود انسی، ایک وہ اور دوسرا صاحب الیمامہ۔ صاحب الیمامہ سے مراد جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے، وہ پہلے بتایا نہیں میں نے نام، مسلمہ کذاب، اس کا نام مسلمہ کذاب تھا، اور اس کے بہت بڑا اس کے فالور تھے۔ تو میں نے تعبیر یہ کی، ایک کا نام مسلمہ تھا جس کا جو امامہ سے تعلق رکھتا تھا، اور دوسرا انسی، اسود انسی تھا جو صنعا سے تعلق رکھتا تھا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ یہ روایت مجھے صحیحین میں نہیں ملی، صاحب جامع نے اس کو روایت کیا ہے۔ وان ام العلاء الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت رأیت لعثمان ابن مظعون فی النوم عینا تجری فقصصت ما علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فقال ذالک عملہ یجری لہ، رواہ البخاری۔ حضرت ام العلاء الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثمان بن مظعون، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کی ایک نہر بہہ رہی تھی، میں نے وہ خواب میں ان کی ایک نہر بہتے ہوئے دیکھی، اور میں نے یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، یا رسول اللہ میں نے ایک نہر دیکھی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ ملکیت ہے حضرت عثمان بن مظعون کی، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد عثمان بن مظعون کا وہ عمل ہے جس کا صدقہ، جس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ کچھ کام آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ایسے کام کرتے ہیں جن کا ثواب ایک بار لکھ دیا جاتا ہے، کام ایک بار ہوا، ایک بار ثواب لکھ دیا۔ کچھ کام وہ ہیں جن کا ثواب جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو اگر دین کی تعلیم دے دی تو وہ جس کو آپ نے تعلیم دی ہے اس پر وہ عمل بھی کرے گا، ممکن ہے کسی اور کو بھی وہ پڑھا دے، تو اس تعلیم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اگر ان کو نیک اعمال کی توفیق دے گا تو جب تک اس علم کے زور پر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتے رہیں گے، جس نے پہلے کو تعلیم دی اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے جاری نار دیکھی ہے، اس سے مراد حضرت عثمان بن مظعون کے وہ اعمال ہیں جن کا ثواب ہمیشہ جاری رہے گا، مسلسل جو فرشتے اس کا ثواب جب وہ ان کے نام اعمال میں لکھتے رہیں گے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کی ہے۔
آگے لمبی حدیث ہے، یہ پورے 150 میں کیا ہے، اس کو انشاءاللہ کالی سے رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن مواقع پر غسل کرنا مستحب ہے، مندوب ہے، جب آپ پچنے لگواتے ہیں، پچنے کا لفظ عام استعمال ہوتا نہیں ہے، گندا خون نکلواتے ہیں مختلف طریقے سے، یورپ میں اب بھی یہ رواج ہے، اس کو کوپنگ کہتے ہیں۔ تو پچنے لگواتے وقت یعنی اس کے بعد غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ میت کو غسل دیتے وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ شعبان کی 15ویں رات، اس کو لیلۃ برات کہتے ہیں، لیلہ برات کہتے ہیں، اس دن بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ لیلۃ القدر جو اللہ تعالی نے بتایا رمضان میں آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں تلاش کرو، پھر فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں وہ تلاش کرو، پھر فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ حضرت کچھ صحابہ کرام جو ہیں وہ قسم کھا کرتے تھے کہ یہ رات 27ویں رات ہے، یہ رات 27ویں رات ہے، تو اس رات غسل کرنا جو ہے وہ بھی مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا کرے، تو مدینہ طیبہ میں حاضر ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات جو ہے حاجی مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اور اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں ایک سارا مزدلفہ جو ہے وہ موقف ہے، وہاں دعا مانگی جاتی ہے، اس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں۔ یہ حج کے واجبات میں شامل ہے، حج کے واجبات میں شامل ہے۔ تو وقوف مزدلفہ سے پہلے غسل کرنا یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ وہ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ میدان عرفات میں زوال سے پہلے غسل کرنا وہ سنت ہے، مزدلفہ میں یہ وقوف سے پہلے غسل کرنا یہ مستحب ہے، فرق ہے دونوں میں۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے، مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہوتے ہیں وقوف کے لیے، طواف کے لیے، تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ طواف زیارت وہ طواف ہے جو آپ حج کے باقی ارکان مکمل کرنے کے بعد منا میں ایک دن ککریاں مارتے ہیں اور پھر مکہ مکرمہ حاضر ہو کر طواف کرتے ہیں، یہ اس کا نام طواف زیارت ہے، اور یہ فرض ہے حج کا، تو اس سے پہلے غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ سورج گرہن لگ جائے اس وقت ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کا نام صلاۃ کسوف ہے۔ سورج گرہن کی صورت میں نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کا نام صلاۃ کسوف ہے، اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ جب بارش نہ ہو تو بارش کی دعا کرنے کے لیے ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا نام ہے صلاۃ استسقاء، صلاۃ استسقاء، بارش طلب کرنے کی نماز، اس سے پہلے غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ اگر کسی قسم کا کوئی خوف طاری ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر قسم کی جو کیجویلٹیز ہو جاتی ہے اس کا حل نماز کی شکل میں بتایا۔ جب عام خوف طاری ہو جائے اس وقت بھی ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو نماز فضا کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، دن کے وقت اندھیرا چھا جاتا ہے، اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ ظلمہ کہتے ہیں،
اس سے پہلے بھی غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شدید طوفان آ جائے، شدید طوفان آ جائے تو اس کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے بھی جو ہے وہ غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔